بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ فہو باعتبار وصولہ الینا اما ان یکون لہ طرق ای اسانید کثیرۃ لأن طرقا جمع طریق وفعیل فی الکثرۃ یجمع علی فعل بضمتین وفی القلۃ علی افعلۃ والمراد بالطرق الاسانید والاسناد حکایت طریق المتن والمتن هو غایت ما ینتہی الیہ الاسناد من الکلام وتلک الکثرۃ احد شروط التواتر اذا وردت بلا حصر عدد معین بل تکون العادۃ قد احالت تواترهم علی الکذب وکذا وقوعہ منہم اتفاقا من غیر قصد فلا معنی لتعیین العدد علی الصحیح ومنہم من عینہ فی الاربعۃ وقیل فی الخمسۃ وقیل فی السبعۃ وقیل فی العشرۃ وقیل فی الاثنی عشر وقیل فی الاربعین وقیل فی السبعین وقیل غیر ذلک وتمسک کل قائل بدلیل جاء فیہ ذکر ذلک العدد فافاد العلم ولیس بلازم ان یضطرد فی غیرہ لاحتمال الاختصاص فاذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن لا يزيد إذا الزيادة ها هنا مطلوبة من باب الأولى وأن يكون مستند انتهائهم الأمر المشاهد او المسموع لا ما ثبت بقضیۃ العقل الصرف فاذا جمع هذه الشروط الاربع وهي عدد كثير احالت العادة تواترهم الى آخره فهو باعتبار وصوله الینا، تو خبر ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے یہ شارح کی عبارت ہے۔ اما ان یکون لہ طرق، یہ ماتن، یہ الگ بات ہے کہ شارح اور ماتن دونوں ایک ہی ہیں، لیکن بہرحال فہو باعتبار وصولہ الینا یہ شرح ہے، اور اما ان یکون لہ طرق یہ متن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اما ان یکون لہ طرق، مصنف علیہ رحمہ اپنی اس عبارت کے ذریعے سے خبر کی تقسیم کر رہے ہیں، جس کو پچھلے سبق میں بیان کر چکا ہوں، اور وہ تقسیم اس طریقے سے ہے کہ خبر یا تو متواتر ہوگی یا مشہور ہوگی یا عزیز ہوگی یا غریب ہوگی۔ تو یہاں خبر کی تقسیم کر رہے ہیں مصنف اپنی اس عبارت سے، اما ان یکون لہ طرق سے خبر کی تقسیم کر رہے ہیں۔ تو خبر کی تو کئی تقسیمیں آئیں گی، بات سمجھ رہے ہیں، یہ تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ تو شارح خود کہہ رہے ہیں اس اعتبار سے یہ تقسیم ہے کہ خبر ہم تک پہنچی ہے، سمجھ رہے ہیں، دوسرے اعتبار سے نہیں کہ اس کی سند کی انتہا کہاں ہے، وہ مرفوع ہے یا موقوف ہے یا مقطوع ہے، اس اعتبار سے نہیں۔ یہ جو تقسیم ہے، بات صاف ہے، خبر کی یہ جو تقسیم ہے اس اعتبار سے کہ خبر ہم تک پہنچی ہے، تو اس خبر کی روایت کرنے والوں کی تعداد کس قدر ہے،
روایت کرنے والے کی تعداد کم ہے یا زیادہ ہے؟ تو شارٹ میں بولو، یہ خبر کی تقسیم ہے راوی کی قلت و کثرت کے اعتبار سے، کہ اگر راوی قلیل ہے تو وہ خبر ایسی ہے، کثیر ہے تو وہ خبر ایسی ہے، کثیر ہے اس قدر کثیر ہے، سمجھ رہے ہیں، تو وہ ایسی ہے، اور اس قدر کثیر ہے تو ایسی ہے۔ تو یہ خبر کی تقسیم ہے راوی کی قلت و کثرت کے اعتبار سے۔ اور کل میں بتا چکا کہ کوئی خبر ایسی ہوتی ہے جس کے روات کثیر ہوتے ہیں، جس کے روات کیا ہوتے ہیں؟ کثیر ہوتے ہیں، اور کوئی خبر ایسی بھی ہوتی ہے جس کے روات قلیل ہوتے ہیں۔ مگر ٹھہرو، قلیل اور کثیر کو سمجھ لو۔ کوئی خبر ایسی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں، جس کے روات کثیر ہوتے ہیں۔ کثیر ہونے کا مطلب کیا ہے اور قلیل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو کثیر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم تک، سمجھ رہے ہیں، جو خبر پہنچ رہی اس بیچ میں بہت سے روات ہوں، یہ مطلب نہیں ہے ایک سلسلے میں، سمجھ رہے ہیں، کہ جتنے زیادہ دوری ہوتی جائے گی ظاہر سی بات ہے اتنے بڑھتے جائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے قلیل اور کثیر کا، یہ مطلب آپ نہیں سمجھو گے۔ بلکہ کثیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبر جو روایت کی جا رہی ہے، وہ خبر جو روایت کی جا رہی ہے، وہ حدیث جو نقل کی جا رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہر طبقے میں اس کے نقل کرنے والے، روایت کرنے والے بہت ہوں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، جیسے کہ کل میں آپ کو سنایا، سمجھ رہے ہیں، کہ نیند سے بیدار ہو تو ہرگز اپنے ہاتھ کو وضو میں، یعنی وضو کے پانی میں نہ ڈالے، یہ سنا ہے۔ تو اب یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کی روایت کرنے والے کتنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ بہت سے صحابہ ہیں، بہت سے صحابہ، دیکھ رہے ہو، ذرا دھیان سے سنو، بہت سے صحابہ، مثال کے طور پہ بہت سے صحابہ ہیں، ان صحابہ سے جو نقل کر رہے ہیں وہ بھی بہت سے ہیں، پھر ان سے جو ان کے نیچے جو روایت کر رہے ہیں وہ بھی بہت سے ہیں۔ یہ مطلب ہے کثیر ہونے کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم تک بہت ڈھیر سارے لوگ ہوں تب وہ حدیث ایسی ہوتی ہے، تب وہ حدیث، ایسا مطلب آپ مت سمجھو گے۔ بات سمجھ رہے؟ اب آپ مجھے خود سوچ کر کے بتاؤ، ایک بات ایسی ہے جس کو بہت سے لوگ بیان کر رہے ہیں، اور ایک بات ایسی ہے جس کو ایک آدمی بیان کر رہے ہیں، ذرا دھیان سے سنو تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بات ایسی ہے جس کی روایت بہت لوگ کر رہے ہیں، ایک بات ایسی ہے جس کی روایت ایک آدمی کر رہا ہے۔ بتاؤ، دونوں بات کا وزن ایک جیسا ہوگا؟ نہیں۔ اگر ایک بات کو بہت لوگ ہیں، اتنے لوگ کہ عادتاً ان سب کا جھوٹ بولنا محال ہے، تو آپ کو یقین ہو جائے گا کیا کہ یہ بات سچی ہے کہ نہیں؟ اور اگر بات کو ہم لوگ ایک دو لوگ بیان کر رہے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس بات کے بارے میں؟ نہیں، آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہو بھی سکتی ہے صحیح، نہیں بھی ہو سکتی۔ تو بتاؤ، پہلی والی روایت نے یقین کا فائدہ دیا کہ نہیں؟ دوسری والی روایت ظن کا فائدہ دیا، ظن کا، زیادہ سے زیادہ ظن کا، یقین نہیں۔ تو ذرا رکو، ایک بات ذرا کام کی سنو۔ جی یہ مولوی لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حدیث مقبول بھی ہوتی ہے، حدیث مردود بھی ہوتی ہے؟ یہ مولوی لوگوں کے دماغ برابر ہیں کہ نہیں کہ حدیث کو مردود بھی کہتا ہے؟ کچھ لوگ بول دیتے ہیں حدیث مردود ہو سکتی ہے، یہ ایک سوال ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے، نہیں جی یہ بھی حدیث ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اس حدیث کی بنا پر یہ بات قطعی اور یقینی ہے، اس کو ماننا بھی ضروری ہے،
ماننا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جو نہیں مانے گا وہ کافر ہوگا یا گمراہ ہوگا، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ بدکار اور فاسق ہوگا، ایسا بولتے ہیں۔ اور کوئی حدیث ہے اس کے بارے میں بولتے نہیں، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے اس کو تو اس کو گمراہ بھی نہیں کہا جائے گا، کافر بھی نہیں کہا جائے گا، اور کوئی اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اسے بدکار بھی نہیں کہا جائے۔ ایسا کیسا بولتے مولویاں جی؟ حدیث تو حدیث ہے، حدیث تو حدیث۔ میں یہی بات ان سے پوچھوں گا کہ جناب حدیث کو تو رہن دو، ایک بات آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا، اتنے لوگوں سے سنا کہ آپ عادتاً ان کا جھوٹ بولنا ممکن نہ ہو، محال ہو، اور وہی ایک بات کو اگر آپ نے دو ایک لوگوں سے سنا تو دونوں سماعت جو آپ کو ہوئی، سمجھ رہے ہیں، دونوں سماعت سے، دونوں خبر سے ایک طرح کا فائدہ ہوتا ہے یا الگ الگ طرح کا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ ہی بولو جناب، تو آپ کہیں گے الگ الگ طرح کا فائدہ ہوتا۔ ایک خبر تو یقین کا فائدہ دے رہی ہے اور ایک خبر یقین کا فائدہ نہیں دے رہی ہے۔ تو جناب یہ مولوی حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ کچھ خبر ایسی ہوتی، کچھ خبر ایسی ہوتی ہے، تو خبر رسول اس اعتبار سے کہ خبر رسول ہے، حدیث رسول اس اعتبار سے کہ حدیث رسول ہے، وہ تو واجب العمل ہے، واجب العلم ہے، اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے، اس پر اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے۔ تو خبر رسول اس اعتبار سے کہ وہ خبر رسول ہے، رسول علیہ السلام کی خبر ہے، اس پر تو علم و عمل واجب ہے۔ مگر اس کے باوجود جو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں پر عمل واجب نہیں ہے، فلاں پر علم کا مطلب ایمان و عقیدہ، اعتقاد واجب نہیں، تو اس اعتبار سے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ خبر رسول ہے، بلکہ اس کے خبر رسول ہونے میں ہم کو شبہ ہے۔ خبر رسول ہونے میں شبہ ہے، بات سمجھ رہے، اس کا خبر رسول ہونا ثابت نہیں ہے، بات سمجھ رہے، یقینی طور پر ثابت نہیں ہے، بلکہ یقینی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ یہ خبر رسول نہیں ہے۔ تو جب وہ یقینی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ خبر رسول نہیں ہے، تو اب اس پر عمل کرنا یا اس کا عقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہوگا؟ ہمیں کسی طریقے سے یہ بات معلوم ہو گئی، ہم پر یہ بات ثابت ہو گئی۔ جب ثابت ہو گئی کہ یہ خبر رسول نہیں ہے، الگ بات ہے کہ کوئی اسے خبر رسول بنا کر کے پیش کر رہا ہے، تو کوئی شخص آئے اور کسی خبر کو خبر رسول بنا کر کے پیش کر دے اور دلیل اس کے خلاف ہو کہ یہ خبر رسول نہیں ہے، تو کیا آپ اسے خبر رسول مان لو گے؟ ظاہر سی بات نہیں مانو گے، تو اسے کیا کہو گے؟ موضوع ہے، گڑھی ہوئی خبر ہے، یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ گڑھی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے، کسی نے اسے گڑھ لیا ہے، گڑھی ہوئی تو نہیں۔ ایک بات ختم ہو کے دوسری بات بول رہا ہوں، گڑھی ہوئی تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ جو اس حدیث کے روایت کرنے والے، سن رہے ہو دھیان سے، جو اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں وہ اس پائے کے نہیں ہیں کہ ان سے یقین حاصل ہو۔ کیونکہ ان کی تعداد اتنی نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، سمجھ رہے ہیں، ایک شخص ہے یا دو شخص ہے روایت کرنے والے، تو ٹھیک ہے وہ مومن بھی ہیں روایت کرنے والے، اچھے کردار کے بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں، اچھے کردار کے بھی، یہ باتیں ہیں، مگر ہو سکتا ہے ان کا حافظہ کمزور ہو، بھول ہوئی ہو ان سے، چوک ہوئی ہو ان سے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ احتمالات ہے کہ نہیں؟ تو ایسے روایت کرنے والے ہیں کہ ایک شخص ہے تو اس میں بہت سے احتمالات ہیں، ان سے بھول ہو سکتی ہے، چوک ہو سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں، اور 2 3 4 بھی ہیں، مگر ہر طبقے میں 2 3 4 ہیں، مگر کسی ایک طبقے میں بھی سب نہ ہو تو الگ اور بڑی بات ہو جائے گی، کسی ایک طبقے میں بھی وہ روایت کرنے والوں میں کچھ کمزوری ہے، کسی میں اخلاقی کمزوری ہے، کسی میں دینداری کی کمی ہے، بس میں کسی میں حافظہ کی کمی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی روایت میں تو مضبوطی نہیں ہوگی، کیونکہ احتمالات ہیں۔ تو اب ایسے لوگوں کی روایت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے یہ روایت تو ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں، جن کے روایت کرنے والے دیندار بھی ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک بھی ہیں، اچھا حافظہ بھی رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دونوں کی روایت تو ایک جیسی نہیں نہ ہو سکتی،
تو روایتوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھو. بس میں اسی اعتبار سے کوئی خبر یقین کا فائدہ دیتی ہے، کوئی خبر ظن کا فائدہ دیتی، پھر ظن میں بھی درجے ہوتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے جو خبر یقین کا فائدہ دے گی اس سے ثابت ہونے والا حکم یقینی ہوگا کہ اس کو ماننا بھی ضروری ہوگا، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوگا. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو خبر یقین کا فائدہ دے رہی ہے اس خبر کو یعنی اس خبر سے ثابت ہونے والے حکم کو ماننا بھی ضروری ہوگا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوگا. مگر کوئی خبر ایسی ہے جو یقین کا فائدہ نہیں دے رہی ہے، ظن کا فائدہ دے رہی ہے، تو اب اس خبر کو ماننا ضروری نہیں ہوگا، بس میں ہاں عمل کرنا ضروری ہوگا. عمل کا وجوب الگ ہے، ماننے کا وجوب الگ ہے. کہ اگر ایسی خبر ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا، کہ عمل نہیں کرے گا تو وہ فاسق کہا جا سکتا ہے، مگر اگر مانے گا نہیں تو اس کی وجہ سے گمراہ اور کافر اس کو نہیں کہا جائے گا. یہ کیفیتیں ہوتی. میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عام طور سے طلبہ کو یہ الجھن ہوتی کہ یہ بات تو یہ حکم تو حدیث سے ثابت ہے، تو حدیث سے ثابت ہونے والا کوئی حکم فرض کیسے ہو جاتا، کوئی واجب کیسے ہوتا، کوئی سنت کیسے ہوتا، کوئی مباح کیسے ہوتا. تو اس میں اس بات کو بہت بڑا دخل ہے کہ دیکھنا پڑے گا. صرف حدیث بول دینے سے حدیث نہیں ہو جاتی. کوئی حدیث کہہ کر کے مارکیٹ میں کسی کو حدیث بنا کر کے پیش کر دیا تو حدیث نہیں ہوتی. بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ شیعوں نے اہل بیت کے فضائل میں 3 لاکھ سے زائد احادیث گڑھی ہیں. 3 لاکھ سے زائد احادیث شیعوں نے گڑھی ہیں. تو اب شیعہ ان میں سے ہر ایک کو حدیث لے کر کے آتا ہے، یعنی ہمارے سامنے آتا ہے کہتا ہے حدیث، تو ان کے حدیث کہہ لینے سے کیا ہم اسے حدیث مان لیں گے اور وہ حدیث ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. بس میں کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے، بلکہ ان فتینوں میں سے کسی فتین نے اسے گڑھ لیا ہے. اور یہ 1-2 کی بات نہیں ہے. سن رہے خود اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کہ 3 لاکھ سے زائد احادیث شیعوں نے گڑھا اہل بیت کی فضیلت میں. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مارکیٹ میں حدیث کے نام پہ ایسی بہت سی احادیث مشہور ہیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ احادیث ہیں، نفس الامر میں وہ حدیث نہیں ہے. آپ خطیب صاحب ہو، حضرت خطیب ہو، خطابت فرماتے ہو، سمجھ رہے ہو، خوب بولتے ہوگے کیا صاحب لولاک بولتے ہیں کہ نہیں؟ صاحب لولاک. تو کیا صاحب لولاک؟ ایک حدیث کی طرف آپ اشارہ کرتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولاک لما خلقت الجن والانس لما خلقت الافلاک والارضین. اے محبوب آپ کو پیدا کرنا نہیں ہوتا تو آسمانوں کو بھی پیدا نہیں کرتا، زمین کو بھی پیدا نہیں کرتا. خوب زوردار اس پر تقریر کرتے ہو 1 گھنٹہ، بولتے ہو یہ حدیث نہیں ہے، گڑھی ہوئی ہے. بات سمجھو میری. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ حدیث ہے. اب تم جس کو حدیث بنا رہے ہو، سمجھ رہے ہیں، نفس الامر میں وہ حدیث نہیں ہے. جب حدیث ہے ہی نہیں تو اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا کیوں کر ضروری ہوگا؟ ابھی میں انگلی رکھ کر کے تم کو دکھلاؤں گا. تو ایسی بہت سی احادیث ہیں کہ صرف نام کی احادیث ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ لوگ انہیں حدیث بول دیتے ہیں، احادیث بولتے ہیں، نفس الامر میں وہ احادیث نہیں ہیں. تو بے پناہ احادیث گڑھی ہوئی ہیں. ہاں مگر اللہ رب العزت ایسے ذی علم کو پیدا کیا، ایسے ذی علم کو پیدا کیا، ایسے ماہرین کو پیدا کیا جنہوں نے گڑھی ہوئی حدیثوں کو چھانٹ کر کے ایسے الگ کر دیا جیسے کہ چھلنی، سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، چوکر وغیرہ کو آٹے سے چھانٹ کر کے الگ کر دیتی ہے. ان ماہرین میں حضرت احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، اور بھی بہت سے ماہرین ہیں. انہوں نے چھانٹ کر کے ان کو الگ کر دیا اور انگلی رکھ کے بتا دیا کہ یہ گڑھی ہوئی احادیث ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ
ہم حدیث کے درمیان فرق کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ حدیث رسول ہے. ذرا بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. ہم اس اعتبار سے کبھی فرق کر ہی نہیں سکتے. خبر رسول اس اعتبار سے کہ خبر رسول ہے سب برابر ہے، تو خبر رسول ہونے کی حیثیت سے ہم فرق نہیں کرتے کہ کوئی متواتر ہے، کوئی مشہور ہے، کوئی، اس اعتبار سے نہیں فرق کرتے، بلکہ وہ خبر ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں کہ ہم تک پہنچانے والے ہر طبقے میں کتنے لوگ ہیں. بہت سے لوگ ہیں تو اس کا یہ نام ہے، کم لوگ ہیں تو یہ نام ہے، اس سے کم لوگ ہیں تو یہ نام. اس اعتبار سے فرق کرتے ہیں، ورنہ خبر رسول اس اعتبار سے کہ خبر رسول ہے ہم ایسا کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. خبر رسول تو خبر رسول ہونے کی حیثیت سے برابر ہے. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ تو کوئی یہ نہیں کہے کہ یہ مولوی خبر رسول میں فرق کرتا ہے. ہم خبر رسول میں فرق نہ کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس بات کے مجاز ہیں. مگر ان اعتبار سے تو فرق کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہم آپ سے خود اقرار کروا لیے کہ ایک ایسی خبر کیا دونوں خبر برابر ہے؟ آپ خود بولے کہ برابر نہیں. تو اس اعتبار سے تو فرق کیا جائے گا نا بھائی، اس اعتبار سے تو فرق کیا جائے گا اور کیا ہی جانا چاہیے. تو ان اعتبار سے ہم فرق کرتے ہیں، خبر رسول ہونے کی حیثیت سے ہم فرق نہیں کرتے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال اصل مسئلہ گفتگو ٹائم زیادہ ہوا، پھر آج رک جائے گا. سمجھ رہے؟ آج تیسرا دن ہے، اس پر تیسرا دن ہے. 2 دن پہلے اس پر گزر چکا ہے. تو کیا کہا میں؟ خبر رسول راوی کی قلت و کثرت کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں ہیں: متواتر، مشہور، عزیز، غریب. غریب کو فرد بھی بولتے ہیں، وہ باتیں تو آئے گی. غریب کو کیا بولتے ہیں؟ فرد بھی بولتے ہیں. اب ٹائم ہو چکا ہے، تو پھر اب کل میں اتنی گفتگو نہیں، ڈائریکٹ خبر مشہور، خبر متواتر کسے کہتے ہیں اس کو بیان کروں گا، اور خبر متواتر کے بارے میں، یعنی خبر متواتر کے عدد کے بارے میں لوگوں کے کیا اقوال ہیں ان کو بیان کروں گا، اور جمہور کا خبر متواتر کے عدد کے بارے میں کیا مذہب ہے اس کو بیان کروں گا. ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑوں گا، مگر یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ راوی کی قلت و کثرت کے اعتبار سے خبر کی مختلف قسمیں ہیں، اور وہ یہاں پر 4 ہیں. سمجھ رہے ہیں؟